السلام علیکم۔ آج ہم سورہ رحمان کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ سورہ رحمان جو کہ ایک مدنی سورت ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ایک حدیث سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کے متعلق فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک ہر چیز کے لیے ایک زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتی سے دلہن نظر آتی ہے، اور قرآن مجید کی عروس یعنی کہ قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ اب اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی کیا امپورٹنس ہے۔ سورہ رحمان جو ہے وہ پورے قرآن مجید کی زینت ہے، پورے قرآن مجید کی دلہن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ رحمان رکھا ہے۔ کس بیسس پر اس سورت کا نام سورہ رحمان رکھا گیا ہے؟ اس سورت کا آغاز دیکھیں الرحمن سے ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت مہربان، اور اس سورت کے شروع سے لے کر اختتام تک اللہ تعالیٰ کی صفات اور رحمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ رحمان ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کے سامنے رحمان کا نام لیتے تو وہ کہتے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ تو اس کافروں کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اسی طرح کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے الزامات لگاتے تھے، اور ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی آدمی سے سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتے ہیں اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ الرحمن، رحمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہربان۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت رحمان ہے نا، مہربان ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا چاہے وہ نان مسلمز ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں ہم پر، ہمیں خوراک مل رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، تو یہ چیزیں تمام لوگ اس چیز کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا چاہے وہ نان مسلمز ہوں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمان کی صفت، اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ ہمارے پاس رحمتیں ہیں، تو اس سے صرف مسلمان ہی نہیں فائدہ اٹھا رہے، بلکہ چاہے نان مسلمز ہیں، چاہے یہودی ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ تمام رحمتیں، وہ تمام مہربانیاں تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیم کی صفت ہے، رحم کرنے کی صفت ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں پر ہی رحم کریں گے، نان مسلمز پر رحم نہیں کرتے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ علم القرآن، اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ، سکھایا، قرآن، قرآن، سکھایا قرآن۔ یہ آیت اصل میں مشرکین اور اہل مکہ کو جواب دیا گیا ہے اس آیت میں، کہ جو مشرکین کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن مجید جو ہے کوئی آدمی سکھا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ سکھایا قرآن، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کسی ایرے غیرے آدمی کی طرف سے نازل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ خلق الانسان، خلق پیدا کیا، انسان انسان کو، پیدا کیا انسان کو۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جیسا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کوئی اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی سسٹمز چل رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹ سیلف ایک امیونٹی رکھی ہوئی ہے، کہ ہمارا اس ٹائم پہ امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہماری باڈی خود جنگ کرتی ہے سب سے پہلے اس جراثیم کے ساتھ۔ تو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم یورین جب کرتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ
اس نعمت سے کچھ لوگ محروم ہوتے ہیں اور ان کو ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے روز. اور یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے باڈی سے ایکسکریشن کا سسٹم جو ہے رکھا ہوا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں جن کو ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے اور وہ ڈیلی اس اذیت سے گزرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی ہر چیز کو ایک بیسٹ طریقے سے بنایا ہے. اگر ہم آج کل دیکھیں انسان جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں کا وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان نے دیکھیں اب روبوٹس بنا لیے ہیں. اب ایک روبوٹ میں اور ایک انسان میں دیکھیں کتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈھانچے میں ایک بیسٹ طریقے سے بنائی ہیں. وہ اس طرح سے کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا کچھ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ پیدا کیا انسان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. چوتھی آیت دیکھتے ہیں. علمہ البیان، علمہ سکھایا، بیان بولنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بولنا سکھایا ہے. اب اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے جس کو علم اور شعور بھی نہیں ہوتا ابھی، لیکن پھر بھی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سیکھتا ہے. تو یہ جو مدر لینگویج ہوتی ہے نا ہماری، جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں علم اور شعور نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں بولنا سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے انسان کو اپنے ماضی الضمیر کے اظہار کے لیے قوت بخشی ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5. الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، اور القمر چاند، بحسبان گردش یا پابند ہے ایک حساب کے. تو اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے. اب اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سورج اور جو چاند ہے نا وہ ایک حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں ہیں اور اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے ہیں. دیکھیں جو سورج ہے وہ سال بھر میں 12 برجوں میں سے گزرتا ہے اور چاند ایک ماہ میں 12 برجوں سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردش کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق یہ چل رہے ہیں. اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں. والنجم، اور جھاڑیاں، والشجر، اور درخت، یسجدان، سجدہ کرتے ہیں. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جتنی بھی جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اسی کے زیر فرمان جب موسم بہار آتا ہے تو ان درختوں پر، جھاڑیوں پر پھول اگاتے ہیں، اور جب موسم خزاں آتا ہے تو یہ سب خشک پڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. کہ ہر چیز جو ہے اس کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. والسماء، اور آسمان، رفع، بلند کیا، اور وضع، قائم کر دیا، میزان یا پھر ترازو. اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور آسمان کو بلند کیا اسی نے، اور قائم کر دیا میزان عدل. اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان کو اتنا بلند بنایا ہے کہ وہاں تک اگر انسان پہنچنا چاہے نا تو اسے 500 برس لگے. اور آسمانوں پر فرشتوں کا مسکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو آپ کو پتہ ہوگا وہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کو انہوں نے چاروں طرف سے پکڑا ہوا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ترازو بنایا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرے، یعنی کہ زمین میں انصاف رکھا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، وزنا، صحیح تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، اور لا نہیں، تخسروا، کم کرو، میزان، تولتے وقت، اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو تولتے وقت.
اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ترازو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترازو کیوں بنایا ہے؟ کہ ہم انصاف کے ساتھ چلیں، کہ ترازو کے تقدس کا کیا تقاضا ہے کہ تم لیتے اور دیتے وقت کوئی کمی پیشی نہ کرو، بلکہ پورا پورا تولو تاکہ نظام عالم قائم رہے۔ تولتے وقت انصاف کے ساتھ قائم۔ آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں۔ والارض، اور زمین، وضعها، بچھائی اسی نے، للانام، حلقت کے لیے، اور زمین بچھائی اسی نے حلقت کے لیے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے تاکہ اس پر آرام و سکون سے رہ سکیں۔ اب دیکھیں جس جگہ پر ابھی خانہ کعبہ ہے اس جگہ سے ایک پانی کا بلبلہ اٹھا اور اس سے جو یہ ساری زمین ہے، یہ زمین صرف ایک حصہ رہ گیا اور 3 حصے جو ہے وہ پانی ہے، اور جو زمین ہے اس کے نیچے بھی پانی ہی ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بچھائی ہے، اور کس کے لیے بچھائی ہے؟ ہم انسانوں کے لیے، تاکہ ہم اس میں رہیں اور آرام و سکون سے بسر کریں زندگی۔ آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ فیہا، اس میں، فاکہۃن، میوے ہیں، اور نخلو، کھجور کے درخت، ذات الاکمام، جن کے ہوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے ہوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمارے لیے طرح طرح کے ذائقہ دار پھل رکھے ہیں اور غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور کھجور کے ہوشے ہیں تاکہ انسان انہیں کھائے۔ کہ کچھ پھل ہم دیکھتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوشہ رکھا ہوتا ہے، چھلکا رکھا ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12۔ والحب، اور اناج، ذوالعصفی، بوسے والا، والریحان، خوشبودار پھل، اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھل۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا غلہ رکھا ہے جس سے بس بھی حاصل ہوتا ہے اور اناج بھی، تاکہ بس سے کاروبار بھی چلے اور جانوروں کے لیے چارہ بھی مہیا ہو، اور اناج آدمی کے کھانے کے کام آئے، اور خوشبودار پھول بھی پیدا کیے ہیں۔ اب دیکھیں جتنا بھی یہ اناج ہوتا ہے، گندم ہے، یہ سب ایک خوشے کے اندر، ایک چھلکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں۔ اگر ہم اس کو اس کے بھس سے نکال دیں، اس چھلکے سے نکال دیں، تو اس پہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ دیر تک ہمارے پاس پریزرو نہیں رہے گا۔ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوگا کہ جب ان کے اوپر 7 سال کا قحط آیا تھا تو انہوں نے اس اناج کو محفوظ رکھا تھا اور اس کو اس کے بھس سے نہیں نکالا تھا۔ تو جب ہم اناج کو، گندم کو اس کے بھس میں رہنے دیتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے، اس کے اوپر کیڑے مکوڑے وغیرہ حملہ آور نہیں ہوتے۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اناج بھی ہمارے لیے مہیا کی ہے اور اس کے اوپر بھس بھی ہے، اور اس بھس کا بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اناج کا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ، تو کون سی، اَلَا، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہ آیت اس سورت میں 31 مرتبہ آئی ہے، اور اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ رحمان ہی ہے جس نے آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور رحمان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان تمام نعمتوں کو آپ کو مہیا کر سکے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں دونوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں اس آیت میں، اور پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اے انسان اور جن، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے جگانا چاہ رہے ہیں اور اپنی نعمتوں کا بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سورت صحابہ کرام کے سامنے پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کو فرماتے کہ تم پر لازم ہے کہ تم اس آیت کو پڑھ کر اس کا جواب دو، اور اس آیت کو سن کر تم خاموش نہ رہو،
کہ تم سے بہتر تو جن ہیں جو کہ اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس آیت کو سنتے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں اے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا انکار کر سکتے، بس تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے۔ یعنی کہ ہم بھی جب اس آیت کو سورہ رحمان پڑھتے ہوئے سنیں تو ہم بھی اس آیت کو پڑھیں جو کہ جن تلاوت فرماتے تھے جب بھی وہ اس آیت کو سنتے تھے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد ہم کیا کہیں، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَخَلَقَ پیدا کیا، انسان کو ٹھیکرے والی کھنکھناتی مٹی سے۔ محاورہ ترجمہ کیا ہوگا، پیدا کیا اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کو پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلائی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَخَلَقَ اور پیدا کیا، جاننا جنات کو، من مارج شعلے سے، من نار آگ کے، اور پیدا کیا اس نے جنات کو شعلے سے آگ کے۔ یہاں پر اب جن سے مراد ابو الجن ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں جیسا کہ لفظ آیا ہے مارج، تو اس کا کیا مطلب، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، رب ہے مشرقوں کا، اور رب المغربین، رب ہے مغربوں کا۔ رب دونوں مشرقوں اور رب دونوں مغربوں کا۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس کا ہم پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے گرمی اور سردی میں 2 مشرق اور 2 مغرب بنائے، کہ سورج سردی کے موسم میں ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور گرمی میں دوسری جگہ سے، اسی طرح غروب میں گرمیوں اور سردیوں کے موسموں میں مختلف جگہوں میں ہوتا ہے، اور اسی طلوع و غروب سے دن رات پیدا ہوتے ہیں جو تمہارے کاروبار اور آرام و سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، اور گرمیوں اور سردیوں کے موسموں میں پھلوں، کھانے اور رہنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں جیسا کہ آ رہا ہوگا کہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا کیا مطلب ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اب جب سورج آج کے دن لیٹ سپوز مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگلے دن وہ تھوڑا سا سرک کے آگے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ بالکل اگلے دن تھوڑا اور آگے چلے جائے گا، اس سے اگلے دن تھوڑا اور آگے چلا جائے گا، تو اس کا ایک جب فائنل لیول آ جائے گا مشرق سے طلوع ہونے کا، تو اسی طرح پھر وہ وہاں سے واپس تھوڑا تھوڑا پیچھے آ کے، تو جہاں پہ پہلے لیول پہ تھا طلوع ہونے کے لیول پہ مشرق کے، تو ادھر آ جائے گا۔ اسی طرح غروب جس لیول پہ ہوتا ہے تو ادھر سے بھی تھوڑا تھوڑا پیچھے وہ سرکتا جائے گا، اور پھر اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں دن چھوٹے راتیں لمبی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام چل رہا ہے۔ ایک سال میں ہمیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے، جیسے چاند ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مہینے کی ایک بار گردش ہوتی ہے چاند کی، تو سورج کی ایک سال میں ایک گردش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اب 2 مشرقوں سے کیا مراد ہے کہ سب سے پہلے سورج اگر گرمیوں میں جس لیول سے طلوع ہو رہا ہے مشرق میں، اس کو ایک مشرق کہہ دیا گیا، اور اس کے بعد سردیوں میں پھر سورج جس لیول سے طلوع ہو رہا ہے اس کو دوسرا مشرق کہہ دیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرجا روا کیے اس نے، بحرینی 2 دریا، یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں۔ روا کیا اس نے 2 دریا جو آپس میں ملتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی کھارے پانی کا بھی دریا بنایا اور میٹھے پانی کا بھی دریا بنایا۔ اب دیکھیں ہر چیز ہمارے پاس آج کل یوٹیوب پہ آن لائن اویلیبل ہے، تو آپ نے اکثر کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا ایون لائیو بھی دیکھا ہو
کہ میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کا دریا ایک ساتھ ہے، لیکن میٹھا پانی جو ہے وہ کھارے پانی میں نہیں ملتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ بنائی ہوئی ہے، ایک پردہ بنایا ہوا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بینہما دونوں میں ہے، برزخن ایک آڑ، لا نہیں، یبغیان کرتے تجاوز، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور اس آڑ کو، اس پردے کو وہ دونوں کراس نہیں کرتے، اور کھارے پانی کا چشمہ جو ہے یا دریا جو ہے وہ الگ رہتا ہے، اور میٹھے پانی کا چشمہ جو ہے وہ الگ رہتا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی ویڈیو اگر اس قسم کی دیکھی ہو آن لائن، کہ جس کے اندر اگر ادھر سے اس آڑ میں سے کوئی کشتی بھی گزر جائے، کوئی بحری جہاز بھی گزر جائے، تب بھی وہ آڑ جو ہے، جو پردہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور میٹھا پانی جو ہے وہ کھارے پانی میں نہیں مکس ہوتا، بلکہ میٹھا پانی الگ رہتا ہے اور کھارا پانی الگ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج نکالے، منہما اس میں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، مرجان سے مراد چھوٹے موتی ہیں یا پھر مونگے مراد ہیں۔ اب آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو سپیاں جو ہیں وہ اپنا اس ٹائم پہ منہ کھول لیتی ہیں، اور جو بارش کا قطرہ ان سپیوں کے اندر پڑ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کھارے اور میٹھے پانی کے سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، جو خرید و فروخت کے علاوہ زیبائش کے بھی بہت کام آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ، اور اسی کے ہیں، جَوَارُ جہاز، مُنشَآتُ اونچے کھڑے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح، اور اسی کے ہیں جہاز بھی جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ اب دیکھیں، اگر ہم جو بحری جہاز جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہم کبھی ان کو دور سے دیکھیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سمندر کے اندر کوئی پہاڑ ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے سمندر کے اندر اتنے بڑے بڑے بحری جہاز بھی جو ہیں وہ چلائے، اور یہ بحری جہاز ہمارے بہت کام آتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی آمد و رفت کرنی ہو، تجارت کرنی ہو، تو اس سے ہمیں بہت منافع حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری سفری سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کلو کا مطلب ہوگا جو، من کچھ ہے، علیہا اس پر، فانن اس کو فنا ہونا ہے، اور جو کچھ ہے اس زمین پر اس کو فنا ہونا ہے، یعنی کہ اس زمین میں جو چیز بھی ہے، ہر جاندار اور ہر بے جان چیز، ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی، وجہ ذات، ربی کا تیرے رب کی، ذوالجلالی جو صاحب جلال ہے، والاکرام اور احسان کرنے والا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار چیز ہو چاہے بے جان چیز ہو، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور صرف کیا چیز باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو کہ دوسروں کو زندگی بخشنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون۔ اب ہم آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ یسألو مانگتا ہے اسی سے، من جو کوئی ہے، فی السماوات آسمانوں میں، و اور ارضی زمین میں، کل ہر، یومن روز، ہوا وہ، فی میں، شانن کسی کام۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، مانگتا ہے اسی سے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر روز وہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔
یعنی کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جن اور انسان ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہی کے ذات کے محتاج ہیں اور اسی کے در کے سوالی ہیں۔ اب اس آیت میں جیسا کہ آیا ہے، ہر روز وہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، تو ہر روز کا یہاں پہ مطلب ہے ہر وقت، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا یاب کر رہا ہے، تو کسی کو گدا سے شاہ کر رہا ہے، کسی کو شاہ سے گدا، کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے، تو کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، کسی کو نیست و نبود کر رہا ہے۔ یعنی کہ شب و روز میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو، جیسا کہ آیت الکرسی میں آتا ہے، هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے اور نہیں آتی اسے اونگ اور نہ ہی نیند۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔